بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں شیر پنجاب، شیر اہل حدیث، جرنیل اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب کو۔ ان کے آنے سے پہلے آپ بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے، جنم دین تو بعد گاں اپنے بچے نو چٹ کے صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے، وہ بھی گاں دے بچھڑے نو صاف کر دے اور ایک رسی لے کے وہ گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دے۔ وہ گاں دا جڑا بچھڑا ہے وہ اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے، پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے۔ وہ جڑی چار دیواری ہے وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچھڑے دی ماں نالوں اعلی نسل دیاں نے، اس دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے۔ لیکن جدوں اس بچھڑے نو چھڈیا جاندا ہے، وہ گاں دا جڑا بچہ ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے، سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندا۔ وہ سیدھا ماں کول جان دی وجہ تو اس بچھڑے نو عربی چ طبیعہ کہا جاتا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ نبی دا کلمہ اہل حدیثہ پڑھیا، دیوبندیاں پڑھیا، بریلویاں پڑھیا، سارے نے پڑھیا، لیکن ساڈے سامنے ہزاراں دروازے موجود نے، ہزاراں شخصیات ساڈے سامنے موجود نے،
بڑیاں بڑیاں دستاراں والے، بڑے بڑے جبیاں والے، بڑیاں بڑیاں پگاں والے، بڑے بڑے نورانی چہریاں والے، لیکن جنہیں نبی دی رسالت اور آپ دی نبوت نو صحیح معنی چ منیا، وہ کائنات دیاں ساریاں شخصیات تے دنیا دے سارے دروازے چھڈ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد دے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جس دروازے تے مین سرخی لکھی ہے من اتانی دخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کیتی ہے وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ تو پیغمبر دی اتباع اور آپ دی اطاعت، آپ دی حدیث، آپ دی ہر بات نو مننا ساڈے تے فرض کیوں ہے؟ کیونکہ پیغمبر دی زبان نبوت چو، توجہ میرے ول، زندگی چ کدی جھوٹ نہیں نکلیا۔ آپ دی زبان چو جو بھی نکلیا وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ پاک ہے، وہ لا شک ہے۔ جو آپ تے نازل ہویا ہے وہ بھی حق ہے، بما نزل علی محمد وہو الحق۔ جو آپ نے اپنی زبان چو فرما دیتا ہے وہ بھی حق ہے۔ دین ہوئی ہے، شریعت ہوئی ہے، قانون ہوئی ہے جو پیغمبر دی زبان نبوت چو نکلے۔ کسے مولوی، کسے پیر، کسے امام، کسے مفتی، کسے مرشد دی بات دین نہیں۔ اسی کسے مولوی، پیر، امام، کسے خطیب دی بات نو دین تا مننا گے وہ دی بات تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہوئے۔ اگر وہ دی تصدیق آمینہ دا لال کر دے، اسی وہ دی بات نو دین منن واسطے تیار ہاں۔ حدیث سنیے، توجہ میرے وال گوڈے چھڑ دیو، صحیح مسلم کتاب الایمان، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے کول تشریف فرمانے، صحابہ بھی بیٹھے، ایک سفید پوش نوجوان آیا باہروں، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، وہ تے سفر دے اثرات کوئی نہیں۔ صحابہ نو پھلانگدا ہویا آ کے پیغمبر دے کول دو زانو ہو کے بہ گئے۔ انہیں اپنا گوڈا پیغمبر دے سجے گوڈے نہ لا لے، سوالاں دی بشار شروع کر دیتی۔ آندا جی اسلام کی چیز ہے؟ آپ نے دسیا اسلام ہے۔ آندا صدقتا۔ پھر پوچھدا ایمان کی چیز ہے؟ آپ نے ایمان دی تشریح کی تھی، آندا صدقتا۔ صحابہ کہندے نے جدو یہ سوال کردا ہے، اسی آنے پینڈو آدمی ہے، کوئی دیہاتی آدمی ہے، وہ مسئلے مسائل پوچھنا آیا ہے، لیکن جدو جواب دین تو بعد صدقتا کہندا ہے، سوال کرنے والا سنو پتہ لگا یہ پہلے بھی جاندا ہے۔ انہیں تیجا سوال کیتا ہے احسان کی چیز ہے؟ آپ نے احسان دی تشریح کی تھی، آندا صدقتا۔ چوتھا سوال کردا ہے قیامت کدوں آئے گی؟ آپ نے دسیا نہ سوال کرنے والے نو پتا ہے قیامت کدوں ہونی ہے، تو جدے کولو سوال ہو رہا ہے پتا انہوں بھی کوئی نہیں قیامت کدوں ہونی ہے۔ پنجواں سوال کردا ہے جی قیامت دیاں نشانیاں کی نے؟ آپ نے دسیاں نشانیاں ہیں نے۔ اٹھ کے چلا گیا، صدقتا کہہ کے نا چلا گیا، باہر گیٹ دے قریب پہنچے ہے، صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیا۔ صحابہ مگر دوڑے، یہ گیٹ کراس کر کے باہر ہو گئے۔ صحابہ باہر گئے تے اگوں بندہ نظر نہیں آیا، اللہ رسول ہو تے بندہ ہی غائب ہو گیا، سجے کھبے ویکھیا نظر نہیں آیا۔ فرمایا جان دے ہو کون سی؟
اللہ رسول نہیں، فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، فرمایا میرے صحابیو اے جبریل سی تھوڑے کول کیوں آیا؟ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ ہن گل بڑی توجہ نہ سنن والی، جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی نال، اپنی مرضی نال نہیں آندا وہی لے کے، آیا بھی آسمان تو اللہ دی مرضی نال، آیا بھی مدینے دے اندر ہے، آیا بھی مسجد نبوی چ، آیا بھی صحابہ وچ، آیا بھی نبی دے کول۔ انہوں پنجابی نہیں آتی، عربی بولتا ہے، انہوں پتا سی اسلام ہے وے، ایمان ہے وے، احسان ہے وے، قیامت دیا نشانیاں ہیں، انہیں پھر نبی دے کول کھلو کے ڈائریکٹ ہی صحابہ دے سامنے بیان کیوں نہیں کر چھڑیا؟ ڈائریکٹ ہی وہی بیان کر چھڑدا جبریل؟ نبی کو بار بار سوال کرن دی لوڑ کا دی سی؟ جبریل نے بار بار سوال کیوں کیتا ہے؟ پوچھئے علماء اکرام خطباء اعظام سے، مفتیان اعظام سے پوچھئے، جبریل نے ڈائریکٹ بیان کیوں نہیں کیا؟ جبریل دا عقید ہے جیڑی میں وہی آسمان تو لے کے آیا، اگر وہ میں وہی ڈائریکٹ بیان کراں گا وہ دین تے شریعت نہیں کہلوائے گی جب تک وہ وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ جبریل دی بات اس وقت تک وہی دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسے مولوی پیر امام دی بات نو دین کیویں مننا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ وہ سمجھ آئی ہے کہ اگلی بھی گئی؟ بولو دے صحیح۔ اگر وہی دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے تو پھر کہ مولوی پیر دی امام دی بات دین کیویں بنے گی؟ جی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ سن لو اے مسلک اہل حدیث ہے، جو پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلے وہی حق کے، اور او دے بارے اللہ نے آسمان تو قسم اٹھا کے ایک گل کہی۔ رب اوویں بھی کہہ سکدا سی اللہ نو حق حاصل ہے ہم مان لینی سی قسم نہ وچ، لیکن وہ گل کنی کو ہمیں جدے واسطے رب قسم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، لوگوں مینوں ٹوٹے ہوئے تارے دی قسم، آسمان تے تارا ٹوٹدا ویکھیا جے؟ وہ بولو یار، نیری رات ہوئے اور لمبی ساری لکیر پئی، اس تارے دی قسم اللہ چک رہے نے۔ اللہ تو قسم کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، تسی گمراہ نہیں ہوو گے، میں رب قسم چک کے کہنا پیا، تسی گمراہ نہیں ہوو گے۔ تسی جڑا تھوڑا صاحب ہے، تھوڑا پیر ہے، تھوڑا ہادی ہے، تھوڑا مرشد ہے، تھوڑا رہبر ہے، تھوڑا مطاع ہے، او دے پیچھے لگو گے، او دی گل منو گے، نبی دی سنت تے عمل کرو گے، نبی دی اطاعت کرو گے، او دی اتباع کرو گے، میں رب قسم چک کے کہہ رہا ہاں تسی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اللہ گمراہ کیوں نہیں ہونا؟ گل کی ہے؟ فرمایا وما ينطق عن الهوى، او دی گل منیا گمراہ تا نہیں ہونا کہ وہ اپنی مرضی نہ بولدا ہی نہیں، جدوں بولدا ہے او میری مرضی نال بولدا ہے۔ کدی مرضی نال بولدا ہے؟ جیڑا اپنی مرضی نال بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے،
امام ابو حنیفہ اپنی مرضی نال بولتے ہیں، انہاں دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ امام شافعی اپنی مرضی نال بولتے ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ سارے اپنی مرضی نہ بولتے ہیں، انہاں دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ وہ لوگوں جڑا اللہ دی مرضی نال بولے وہ دی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے، وہ دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ میرا خیال کہندا ہے تھکے تھکے ہو اس ٹائم 2:45 ہو چلے نے، ٹھنڈے پی گئے ہو 12 بجے تو بعد، ویسے بھی نا بندے دے 12 بج جاندے نے۔ توجہ میرے ول، میں تھانوں جگانا جگونا کونی، اینا تقریر میں ایڈی لمبی نہیں، ایویں سویر دی اذان تک تے بیٹھے رہو گے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکھری شان عطائی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی۔ میرا پیر جدوں، ساڈا پیر جدوں بھی بولے توحید دے موتی رولے، سونا گل ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی۔ اس واسطے میرے نبی دی ہر بات حجت ہے، ہر بات دلیل ہے۔ لوگوں دین ہوئی ہے جڑا پیغمبر دی زبان نبوت جو نکلیا ہے، کسے مولوی پیر امام دی بات دین نہیں۔ مجھ دا دودھ چونا پنڈ والیا، او دے اندر پنڈ دے نلکیاں دا پانی پا، دودھ خالص نہیں۔ او دے اندر نہر دا پانی پا، دودھ خالص نہیں۔ او دے اندر ڈیو پا، مرنڈا پا، دودھ خالص نہیں۔ او دے اندر زمزم دا پانی پا دے، دودھ پھر بھی خالص نہیں۔ او دے اندر نیسلے پا، دودھ خالص نہیں۔ اور دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ باقی سب ندین ہے، وہ اونچی بولو، باقی سب ندین ہے۔ آئیے اس واسطے قرآن کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا میرے محبوب جی اعلان کر کے کہہ دیو فتابعونی، اگر تسی میرے نبی دی اتباع کر لو، چاہدے ہو تھوڑا رب تھوانو اپنا محبوب بنا لوے، اگر تسی جنت دی چابی چاہدے ہو، دنیا دی کامیابی چاہدے ہو، آؤ نا تسی میرے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی چاہدے ہو۔ جیڑا بندہ نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام چاہدہ ہے، فرشتیاں دا جنت دے بویاں تے سلام چاہدہ ہے، وہ دی شرط کی فتابعونی یحببکم اللہ، تسی میرے نبی دی اتباع کر لو نا، جتھے نبی نے بٹھایا بہ جاؤ، جتھوں نبی نے اٹھایا اٹھ جاؤ، جتھے پیغمبر نے جھکایا جھک جاؤ، جو پیغمبر نے دیتا ہے انہوں مضبوطی نل پکڑ لو۔ فرمایا یحببکم اللہ، میں رب تھوانو اپنا محبوب بنا لواں گا، محبوب ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تھوڑی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ غین فارا غفر عربی دے اندر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندہ ہے، جس ٹوئے دے اندر گندگی سٹ کے اتے مٹی پا دیتی جائے، انہوں عربی چ غفر آندے نے۔ فرمایا جڑا میرے نبی دی گل من کے میرے دروازے تے آ جائے گا، میں او دی زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے او دے اتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ پھر کہہ دے نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا، اللہ نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ میرا کوئی کمال نہیں،
گاڈ کا کرم، اس کی نظروں میں میں سلیکٹ ہو گیا، اس کا در چھوڑ کے نہ جاؤں گا کہیں، اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا، مجھ پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے کتاب و سنت سبجیکٹ ہو گیا، نبی کی حدیث چھوڑ کے جو جائے گا کہیں اللہ کی نظروں میں وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ وہ اتھے بھی ریجیکٹ ہے، جنت دے دروازے تو بھی، حوض کوثر تو بھی۔ نبی دی حدیث آ جائے، کسے امام دے قول دی لوڑ، بولو کسے امام دے قول دی لوڑ نہیں، قیاس دی رائے دی لوڑ نہیں۔ اے نہیں کہنا حدیث تے ٹھیک ہے پر میری عقل دے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ حدیث تے ٹھیک ہے لیکن میرے امام کے قول کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ حدیث ٹھیک ہے میری قیاس اور رائے دے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ سنیے مسلک اہل حدیث، حدیبیہ دا مقام ہے، 1400 صحابہ دا لشکر کٹھا ہوا ہے، مکے والے کیا ہانی عمرہ کرن دینا، واقعہ تو سنے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے عثمان نو بھیجیا، جا بھائی کیڑا بندہ ہے جڑا جا کے انہوں نے سمجھائے پہ لڑن واسطے تے آئے نہیں، سانو عمرہ تے کرن دیو نا، صفا مروہ دی سائی تے کرن دیو۔ جدو اینی گل کئی بیت اللہ دا طواف کر، حضرت عثمان گئے، افواہ پھیل گئی، عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ نبی علیہ السلام نے 1400 صحابہ نو کٹھیاں کیتا، ادھر میرے وال ویکھو، اس طرح ہاتھ نبی دا ہاتھ ہے، فرمایا اسی عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس، بولو نہیں جانا۔ حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے، اگر نبی نو علم غیب سی عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے بیعت کیوں لئی؟ میرے پیغمبر نو علم نہیں، اے ہاتھ نبی دا ہاتھ ہے، اتے ابو بکر دا ہاتھ ہے، عمر دا ہاتھ ہے، علی دا ہاتھ ہے، طلحہ زبیر سعد سعید سارے صحابہ دا ہاتھ ہے۔ عرشاں تو آواز ہوندی ہے میرے محبوب جی انہاں بیعت تیرے ہاتھ نہیں کیتی، میں عرشاں والے دے رب دے ہاتھ کیتی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، فوق ید اللہ ایدیہم، انہاں دے ہتھاں دے اتے میں عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے۔ سونیا محبوبہ جڑے ہاتھ ہن مصطفیٰ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جان، وہ ہاتھ کدی بھی جہنم بولو نہیں جا سکتے، تے نال ہی اعلان ہو گیا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا، وہ سانو بڑے پیارے۔ ادھروں بیعت ہو جاندی ہے، ادھروں مکے پتہ لگ جاندہ ہے، مشرک چلاک بھی ہوندہ ہے، بزدل بھی ہوندہ ہے۔ انہاں سہیل نہ بھی آدمی نو بھیجیا، جا وہی صلح کر کے آ۔ سہیل آیا، ہاں بھی کدھر آیا؟ ہاں جی صلح دا پیغام لے کے آیا۔ اچھا کی شرائط نے تیریاں؟ کہنے لگا جی پہلی شرط ہے وے تسی ایتھوں واپس جاؤ تے اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو۔ آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ عمر آندے نے یہ گل میری عقل دے خلاف سی، مکے دے مڈ آ کے تو واپس جائیے تو آئے بھی پیدل ہاں۔ دوجی شرط تری کی ہے؟ آندا ہی ساڈا بندہ تھوڑے ہل ٹر گیا تو ہاں واپس دینا، تھوڑا ساڈے ہل گیا ہاں کو نہیں جے دینا۔ آقا فرمایا ٹھیک ہے۔ عمر آندے نے اس تو بھی اگے سی۔ شرائط طے ہوئیاں، نبی علیہ السلام نے صلح نامے تے اپنے سین کیتے، انہوں کیا تو بھی سین کر، انہیں کیا جو صلح نامہ پڑھیا آندا میں نہیں سین کرنے۔ فرمایا کیوں؟ ساریاں تو تیریاں منیاں نے، اپنی تے منوائی کوئی نہیں، تو کیوں نہیں سین؟ آندا جی اتے محمد رسول اللہ لے صلی اللہ علیہ وسلم، تے جے تھانوں اسی رسول اللہ من لئیے، مشرک کہن لگا، مشرک توجہ نہ سن لو، جے تھانوں رسول اللہ من لئیے لتبانا، پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پائے گی۔ مشرک نو پتہ ہے
جے محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے لگنا پینا، پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے تے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندہ ہے، یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے، پیغمبر دی سنت نو چھڑی بھی جاندہ ہے، نبی دی سنت نو منائی بھی جاندہ ہے، نالے بھی گل ہے۔ اس طرح یہ بول دے نہیں یار کی ہویا جی، یہ وہی ہے نا، لیکن مشرک نو پتہ ہے کہ انہوں رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پڑنا۔ نبی علیہ الصلوۃ بیو یار تھلے ٹوری جانا جے، بیو تھلے بیو، کی گل ہے؟ تھک گئے تو میں دعا کر دینا، بول دے نہیں، بولو پھر آرام نہ توجہ نہ میری بات سنو، میں جڑی گل کر رہا بڑی اہم ترین بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگا جی رسول اللہ مان لیے تھوڑے پیچھے چلنا پینا ہے، تے جنہیں نبی نو رسول اللہ منیا انہیں نبی دی گل منی ہے، جنہیں رسول اللہ نہیں منیا انہیں نبی دی گل منی نہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، سین ہو گئے اتو محمد رسول اللہ نبی علیہ السلام نے مٹا دیتا، علی نو کیا علی نے انکار کر دیتا میں نہیں مٹانا، مٹایا، لکیر پھیری، صلح ہو گئی۔ حضرت عمر اٹھے سدھے ابو بکر دے خیمے چ، ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی ہے کی ہویا؟ یہ ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے، اپنی منوائی کوئی نہیں۔ چلا دوویں جنے ذرا اللہ دے نبی نال گل تے کریے۔ ابو بکر آندے نے میں گل نہیں کرنی، فرمایا کیوں؟ ہوا رسول اللہ، وہ بھائی اللہ دے رسول نے، میری جرت نہیں، عمر تو دلیر آدمی تو آپ ہی کر لے۔ حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے، ہاں بھائی عمر کدھر آیا ہے جی؟ ایک دو سوال نے، اسی حق تے ہاں؟ فرمایا ہاں۔ تو کافر باطل تے نے، اللہ رسول انہاں نال لڑدے مر جان کتے جاواں؟ فرمایا جنت۔ وہ کتے جان گے؟ جہنم جے۔ تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ دا؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ، عمر آندے نے ادھر جانا، ہوا رسول اللہ، ادھر آنا انی رسول اللہ۔ تنالی آقا فرماندے نے عمر کن کھول کے سن لے، یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیرا تھلے زمین نکل جاندی ہے، زمین تے آسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے۔ میں کہ عمر تو بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا حدیث کے مقابلے چ اپنی قیاس اور رائے نو پیش کیتا ہی۔ حضرت عمر آندے نے میں پوری زندگی بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، کہ اللہ میرا او گناہ معاف کر دے جڑا میں حدیبیہ دے مقام تے کبیرہ گناہ کیتا سی، نبی دی حدیث دے مقابلے چ اپنی قیاس اور رائے نو پیش کردا رہا۔ آئیے پنڈ دے باسی ہو، اردا گرد آن والے قرآن دے پروانے ہو، اگر نبی دی حدیث دے مقابلے دے اندر عمر دی قیاس رائے دا مل کوئی نہیں، پھر میں محمد دی حدیث دے مقابلے کسے مولوی کسے امام مفتی دی قیاس اور رائے دا مل کیویں پہن دیا؟ اے مسلک اہل حدیث ہے، کسے امام دا قول، کسے دی قیاس، کسے دی رائے، نبی دی حدیث دے مقابلے کسے دا فتویٰ نہیں چلے گا۔ اگر عمر دا نہیں چل سکتا مولوی دا کیویں چلنا؟ مثال لیجئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک مرد آندا ہے، آدمی آن کے آندا ہے عمر جی ایک مسئلہ دسے آجے۔ فرمایا پوچھ۔ عورت مناسک کے حج ادا کر لیندی ہے، عورت نے حج مکمل کر لیا ہے تے آن لگیا طواف الوداع حاجی کر دینے، جدو بیت اللہ چو نکل دینے اس عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے، جنہ ایام چور نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ عمر جی طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی؟ حضرت عمر کہیں دن اتھے ہی رہے، طواف الوداع کر کے آئے۔ وہ بندہ آندہ نبی دی حدیث میں سنی ہے، آقا دی حدیث ہے عورت طواف کرن تو بغیر آ جائے۔ عمر آندے نے ہے جی میں حدیث پیش کیتی ہے کہ عورت طواف کرن تو بغیر رسول اللہ نے فرمایا آ جائے۔ حضرت عمر آندے نے جب میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندہ جی۔ جلاد نو کیا کوڑا لے گیا؟ فرمایا تو مدینے دے چوک چ لمحہ پاؤ انہوں۔ آندہ جی میرا قصور جرم، تسا اپنی قیاس رائے نہ فتویٰ دیتا ہے تے میں تھانوں حدیث سنائی، حدیث سنان دئی وچ مینوں کوڑے مار رہے ہو۔ حضرت عمر آندے نے حدیث سنان دئی وچ کوڑے نہیں لگا مارن، کوڑے تے اس وجہ تو لگا مارن
کہ تیر کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا؟ کیوں آیا عمر دے دروازے؟ اعلان کیتا یا اہل المدینہ، مدینے دے لوگوں سن لو، آج کے بعد جس کے پاس نبی کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ تے آج عمر زندہ ہوں دے کنے مولوی چوکاں جی ٹنگے ہونے سے بول دے نہیں تکی ہو، کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے سے صحیح گل جی، الہ آباد دے چوکاں جی، کنگن پور دے چوکاں جی۔ اے عمر بن خطاب، اے جے نبی دی سنت آپ دی حدیث دے مقابلے اگر عمر دا قول نہیں چل سکتا، میں کسے مولوی دا قول کیویں چلن دیا؟ اے مسلک اہل حدیث ہے۔ حضرت عمر دے کول ایک بندہ ہوندا ہے کہ آندا یہ تو ہاتھ کٹیا جائے اے گٹ تو، یہ دی دیت 50 اونٹ، تے جے انگوٹھا کٹیا جائے یہ دی دیت عمر جی کنی ہے؟ فرمان لگے 15 اونٹ۔ تے آندا انگل کٹی جائے، فرمایا 10، اے انگل 10، اے انگل، فرمایا 9، تے جے چھوٹی کٹی جائے فرمایا 6۔ کنے ہو گئے؟ وہ بھائیو تھلے بھائیو انہوں باؤ پھڑ کے تھلے، کدھر جان دے ٹائرے چھٹے نے، جنہیں جنہیں اٹھنا اٹھ کے ٹوڑ جو، توجہ۔ کنے اونٹ ہو گئے؟ 50، پورے 50 ہو گئے۔ حضرت عمر نے فتویٰ لکھوا کے نا، ادھر میرے حال ویکھو، ایسرا 50 پایا، ایتھے 15 لکھے، ایتھے 10، ایتھے 10، ایتھے 9، ایتھے 6، تھلے اپنی مور لائی سین کیتے، فرمایا 22.5 لاکھ مربع میل چ میرا فتویٰ پہنچا دیو، جتھے جتھے میرا فتویٰ جائے ہر عدالت نو حکم ہے کہ میرے فتوے دے مطابق فیصلہ کرے۔ قاصد پہنچیا مصر دے جج نے عمر دا فتویٰ پڑھے ہے، نال کرسی ڈٹھی سی ابو موسیٰ اشعری نبی دے صحابی دی، انہاں دی جدوں نظر پئی نا تے جج نو کہن لگا فتویٰ منو دے آج، پڑھ کے نا گھوڑا لیا مدینے آ گئے ابو موسیٰ اشعری۔ حضرت عمر آندے نے ہاں ابو موسیٰ کیویں آیا؟ اے فتویٰ تیرا ہے؟ تھوڑا جی میرا ہے۔ اچھا انگلاں دی دیت تساں مقرر کیتی ہے؟ اے انگوٹھے دے 15، ایدے 10، 10، 9، 6، جی میں کیتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری آندے نے میں نبی کو حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے، ہر انگل دی دیت 10 اونٹ ہے۔ عمر تو انگوٹھے دے 15 لے نے، ایک دے 9، ایک دے 6، عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا؟ میں تیرا فتویٰ مننا کہ محمد دی حدیث مننا؟ جواب دے۔ ہائے ہائے ایدہ نا جے سنت۔ حضرت عمر نے حدیث سنی، پسینے چھٹ گئے، ہائے ہائے، کاتب نے منگوایا، فرمایا ابو موسیٰ نبی دی حدیث لکھاؤ۔ حدیث لکھوائی، تھلے نوٹ لکھیا، نوٹ سمجھتے ہو نا، اشتہار تے نوٹ لیا، کھانا پہ ذمہ جماعت ہو گئے۔ تو انہوں نے پتا ہے کہ قاری عبدالوحید صاحب نے کھانا دینا ہے، نوٹ تے پڑھنے، اشتہار پڑھیے نا۔ نوٹ کی یہ سن لو، آج تو بعد حدیث تھلے لکھی کہ 5 انگلاں دی دیت برابر، نوٹ لکھیا ہے اسی پیج تے اسی صفحے تے کہ آج تو بعد تمام عدالتوں کے اندر فیصلہ کیتا جائے گا فتوی فاروق دے مطابق نہیں، محمد دی حدیث دے مطابق کیتا جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ ہن حدیث سناؤ، چاہتے ٹھیک ہے حدیث تے ٹھیک ہے، لیکن ساڈے محلے دی مسجد دا ایک مولوی ہے، وہ بھی بڑا علم رکھدا ہے جی، وہ دے نال مشورہ کر کے دساں گے حدیث ملنی ہے کہ نہیں۔ ایویں دے بھی تے بدو ہے نا کہ نہیں، بول دے بڑے بڑے بدو جی۔ ہاں لم یبج، عقل کوئی نہیں۔ میں کیا مشورے دی گل کرنا ہے؟ امہات المومنین ساریاں بیویاں کٹھیاں ہوئیاں، ہاں نبی کو مطالبہ کرنا ہے کہ سانو بھی کیسر و کسرا دیا عورتیں زیور پاندیاں، سانو بھی چاہیے۔ نبی علیہ السلام آئے، فرمایا خیر تے ہے اج کٹھیاں ہوئیاں ہو؟ اللہ رسول کچھ نہیں فرمایا، نہیں جدو تسی کٹھیاں ہو جاؤ کچھ نہ کچھ ہوندا ہے، بیویاں کٹھیاں ہو تے ہوئے کچھ نہ۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا انہاں نہیں دسنا تے میں دس دیاں، فرمایا دس دیو۔ اللہ رسول اسی کٹھیاں ہوئیاں وا، کیسر و کسرا دیاں عورتاں انہاں زیور پاندیاں نے، اسی بھی نبی دیاں بیویاں، سانو بھی زیور چاہیے۔
آقا فرماتے نے محمد دا کرتے دنیا دے مال دا مطالبہ میں ایک مہینہ تھوڑے گھراں چ نہیں آنا 29 دن گزرے تے اما عائشہ دے کر جگاں دے پیر آ گئے اما جی فرماندیاں نے محبوب جی اج 29 دن ہوئے نے تسی کیا مہینہ نہیں آنا عائشہ پریشان نہ ہو عربی مہینے 29 دناں دے بھی ہوندے نے جگاں دے پیر بیٹھ گئے آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ گیا ہے سونے اپنی بیویاں نو کہہ دیو اگر دنیا دا مال چاہیے مال لیندیاں جاؤ نبی دے گھر چوں نکلدیاں جاؤ اگر آمینہ دا لال چاہیے دنیا دا مال نہیں ملے گا عائشہ تو بھی جا کے باپ ابو بکر نہ مشورہ کریا کہ تینوں مال چاہیے کہ آمینہ دا لال چاہیے گل مشورے دی سی نا اور اکثریت ساڈی اے حدیث سن لین دے جی قاری عبد الوہی صاحب نے حدیث سنائی دوجے مولوی نے جا کے مشورہ کرن گے پوچھن گے اور جدو حدیث آ جائے پھر کسے نہ مشورے دی لوڑ نہیں حدیث آ گئی ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اما جی عائشہ فرما دیا نے سونیا کی فرما رہے ہو عائشہ تو بھی جا کے باپ ابو بکر نہ مشورہ پتا جی ابو بکر کون ہے من النبیین والصدیقین قرآن چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا ایمان چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا آنا اسلام چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا سفر حضر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا بدر چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا احد چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا حنین چ پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا آقا دی زندگی دے نبی دے مسلح تے پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا تے ممبر تے بھی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا قبر چ بھی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا قبراں پھٹن گیاں پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا تے حوض کوثر تے بھی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا جنت چ بھی پہلا نمبر نبی دا دوجا نمبر صدیق دا جدوں بھی آقا بیمار ہوئے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میرے ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے ہائے 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 اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا عمر نو کہہ دیو تھوڑی میرے ابو دی طبیعت بڑی نرم ہے وہ دیکھو تھوڑے مسلح تے کھلوتا نہیں جانا تسی عمر نو کہہ دیو سخت دل آدمی ہے آقا فرماندے نے عائشہ مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس میرے ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے اما جی عائشہ نے عمر نو کہہ دیو نا آقا پھر تیجی دفعہ دے نے مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس اما عائشہ پھر فرماندیاں نے سونیا تسی عمر نو کہہ دیو آقا فرماندے نے عائشہ یا بلہ اللہ انکار کر رہا ہی میں نہیں کہہ رہا عرشان دا رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میرے رب نو میرے مسلح تے دجا وارا ہی نہیں کھاندا اٹھائیے سن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور کارڈ ہے جگاں دے پیر بیمار ہو جاندے نے حضرت بلال نے اذان کہی ہے بلال اذان کہن تو بعد حجرے دی باری دے نال آن کے منہ لگا کے کہندے نے سونیا صلاح نماز دا ٹائم ہو گیا ہے آقا فرماندے نے بلال اتھوں کسے نو کہہ دیو نماز پڑھا دے بلال نے پوری مسجد نبوی چ نظر ماری ہے صدیق نظر نہیں آئے حضرت عمر بیٹھے نے فرمایا عمر جی تسی نماز پڑھا دیو عمر نبی دے مسلح تے کھڑے ہوندے نے تکبیر ہو جاندی ہے عمر نے کہا اللہ اکبر عمر دا طبی طور تے آواز اچھا نال حجرے جاندا ہے میرے پیغمبر دے کان چ جدوں عمر دی آواز پئی ہے نبی دا چہرہ غصے نال سرخ ہو جاندا ہے آقا اٹھ دے نے جیڑی پتی مسجد نبوی چ کھلدی ہے او دے نال منہ لگا کے آندے نے لا 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 نہیں 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 اینا صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ اینا صدیق اینا صدیق میرا صدیق کتے وے اگوں کوئی جواب نہیں آیا نماز ہو رہی ہے
یہ سنن نبی داؤد کتاب السنہ حدیث نمبر 4660 اور 61 ہے، جا کے تسلی کر لیں۔ مکتبہ دارالسلام والے نے جڑی سنن نبی داؤد چھاپی ہے مترجم، وہ دی حدیث دی گل کرنا 4660 اور 61 حدیث ہے، جا کے تسلیاں کرنی۔ علامہ البانی نے اس حدیث نو صحیح آکھیا ہے۔ حضرت آقا علیہ السلام فرماندے نے لا نہیں اینا صدیق کتے وے، اگو کوئی جواب نہیں ہوندا، نماز مکمل ہو جاندی ہے۔ اس طرح ابو بکر صدیق آ گئے، صحابہ نے ابو بکر نو سارا واقعہ سنایا ہے۔ ابو بکر سیدھے حجرہ عائشہ جاندے نے، آقا فرماندے نے ابن ابی قحافہ کتے گئے سو؟ اللہ دے رسول میں لیٹ ہو گیا۔ فرمایا نماز پڑھی؟ فرمایا نہیں اللہ دے رسول نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا میں لیٹ ہو گیا۔ فرمایا صحابہ نو اکٹھا کر لو، نماز دوبارہ پڑھا دیو۔ اللہ رسول نماز ہو چکی، نماز تے عمر نے پڑھا دیتی ہے۔ فرمایا مینوں بھی پتہ ہے نماز تے عمر نے پڑھائی ہے، لیکن صدیق تو دوبارہ پڑھا۔ اللہ دے رسول میں دوبارہ فرمایا ہاں تیری فرضی ہو جائے گی، انہاں دی نفلی ہو جائے گی۔ آن والی امت نو دسنا چاہنا میرے تو بعد میرے مصلی دا وارث میرا صدیق ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شیر پنجاب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ لائیے نبی دی زندگی دے اندر ایک نماز لے آئیے جڑی علی نے پیغمبر دے مصلی تے کھلو کے پڑھائی ہوئے۔ اٹھائیے کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اٹھائیے کتاب جلاء العیون، اٹھائیے کتاب نواصر التواریخ۔ 3 کتاباں نے شیعہ دیاں، یہ 3 کتاباں بڑیاں معتبر نے۔ ساڈی کتاب سنن ترمذی اٹھائیے، حضرت فاطمہ دا جنازہ مسجد نبوی دے اندر آوندا ہے، فاطمہ دا جنازہ پیا ہے، حضرت ابو بکر پیچھے کھڑے نے تے ذہن ایسی کہ علی دی بیوی علی خود ہی جنازہ پڑھائے۔ حضرت علی نے نظر ماری، صدیق پیچھے نے۔ فرمایا ابو بکر جی اگے آؤ نا۔ فرمایا جنازہ پڑھاؤ۔ فرمایا علی جی جنازہ تسی خود پڑھاؤ، تھوڑی بیوی ہے۔ حضرت علی آندے نے دل تے بڑا کردا ہے میں جنازہ پڑھاواں، لیکن نبی دی حدیث میرے کان چ گردش کر رہی ہے۔ ابو بکر جی او حدیث مینوں مصلی تے کھلون نہیں دیندی، اگے ودن نہیں دیندی۔ جگاں دے پیر نے فرمایا سی جس امت چ ابو بکر موجود ہوئے کوئی دوجا مصلی تے کھلو نہیں سکدا۔ میرے ابو بکر مصلی تے کھڑے ہوندے نے، علی نے جنازہ پڑھیا ہے، حسن نے پڑھیا ہے، حسین نے پڑھیا ہے، آل جعفر نے پڑھیا ہے، آل عباس نے پڑھیا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں کیوں نہ کہہ دیا آل عقیل نے پڑھیا ہے۔ انہاں ساریاں نے ابو بکر دی امامت دے وچ نمازاں پڑھیاں نے، ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھ کے دسیا لوگو ساڈے ساریاں دا امام ابو بکر ہے۔ اور 2.5 سال تک میرے علی نے نمازاں ابو بکر دے پیچھے پڑھیاں، 10 سال تک نمازاں میرے عمر دے پیچھے پڑھیاں، 12 سال تک نمازاں میرے عثمان دے پیچھے پڑھیاں۔ حضرت علی حسن حسین نے او میرے دوستا انہاں دے ایمان تے شک کرے گا، انہاں دیاں نمازاں کتے جان گیاں؟ انہاں نو گالیاں دین تو پہلے علی دے امام دا خیال کر لے، حسن حسین دے امام دا خیال کر لینا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور لوگوں فرماندیاں نے سونیا منو ایک گل دا جواب دے دیو نا، اگر میں قرآن تے حدیث سنن تو بعد اپنے باپ ابو بکر دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی، سونیا میرا ایمان سلامت رہ جائے گا۔ اگر ماں عائشہ نبی دی حدیث تے قرآن سنن تو بعد باپ ابو بکر دے دروازے تے جائے، او دا ایمان تے سلامت نہیں رہندا۔ تو اج نبی دی حدیث سنن تو بعد، پیغمبر دی حدیث سنن تو بعد اور رب دا قرآن سنن تو بعد امام ابو حنیفہ دے دروازے تے جائیں، امام شافعی دے دروازے تے جائیں، احمد ابن حنبل دے دروازے تے جائیں، امام مالک دے دروازے تے جائیں، اج دے پیر مولوی امام مفتی دے دروازے تے جائیں، مینوں دس تیرا ایمان کیویں سلامت رہ جاندا ہے؟ ای مسلک ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے اوتھے گل ایک ہی ہے، فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔
یہ غور کیجئے کتاب النکاح سنن ابن ماجہ دی حدیث ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کر کے مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمان ہے میرے پیغمبر نے عشاء دی نماز پڑھا رہی ہے مغیرہ تے جگہ دے پیر بیٹھے نے آقا فرما دے نے مغیرہ شادی ہو گئی اللہ رسول نہیں او ایک انصاریاں دا گھر ہے ادھر گل چل رہی ہے فرمایا جی دن تیرا نکاح ہونا ہے وہ لڑکی ویکھی ہے اللہ رسول نہیں فرمایا وہ دیکھ لینی سی محبت اور بڑھ جائے گی ساڈا صاحب نہیں پتہ لگ جائے فلانے گھر چ منگنی فون پہلو ہی منگا لیا گھنٹہ پہ کے شروع ہو گیا اللہ رسول ہون جاواں فرمایا نہیں سویرے جائیں فجر دی نماز پڑھ کے مغیرہ گئے جا دروازہ کھڑکا ہاں جی کون ہے مغیرہ سسر نے دروازہ کھولیا ہاں تو کدھر آیا بھائی سرگیرے مغیرہ اے جی دس نہ اندر باؤ گے تو دساں کدھر آیا ہائے ہائے اندر ننگ دے نے مغیرہ کہیں نے سین دے اندر 4 پئی 2 پئیاں نے ایک تے میری ساس بیٹھی ہے پردہ کر کے دوجی کھالی ہوتے تو میں بہ گیا میرا سسر آندا ہے مغیرہ کیویں آئے ہیں اے جی جس لڑکی نہ میرا نکاح ہونا ہے وہ لڑکی ویکھن آیا ہائے فرمایا مغیرہ اسی غیرت مند لوگ ہاں تینوں پتہ نہیں انصاری لوگ پردے دے کنے پابند نے تیری جرت کیویں پئی ہے ساڈے گھر چون دی مغیرہ عزت دے اندر اٹھ کے چلا جا مغیرہ دے اونچی نہ بول پہلو میری گل تے پوری سن لے میں آپ نہیں آیا منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے آئے جدوں نبی دا نام آیا تے نبی دے صحابی دی گردن جو گئی ہے ایک رنگ جاندا ہے تے ایک رنگ آوندا ہے زبان چپ ہو جاندی ہے جدوں نبی دا نام آیا ہے صحابی بھی چپ ہے صحابیہ بھی چپ ہے جس لڑکی دا نکاح ہونا ہے اندروں نکلدی ہے اپنی ماں دی چارپائی تے بیٹھ جاندی ہے انہیں چہرہ دیوار ول کر لیا کمر مغیرہ ول کر لئی ہے پردے چو بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہے اٹھ کے چلا جا جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا اسی لوگ پردے دے بڑے پابند ہاں اسی لوگ پردے دے معاملے چ بڑے سخت ہاں جڑا ذہن تو لے کے آیا ہے حل نہیں ہوئے گا فرمایا میں آپ نہیں آیا منو اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے یہ لڑکی 4 پئی تو اٹھ پیندی ہے آندی ہے مغیرہ تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے پھر میری گل دھیان نہ سن لے میں تینوں گواہ بنا کے کہی نہیں ہے میری ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے میرا باپ ناراض ہوندا ہو جائے میرا قربہ قبیلہ جاندا ہے جائے میں محمد دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینا اٹھی اپنے چہرے تو پردہ پراں کر دیتا ہے فرمایا مغیرہ تو میرا چہرہ ویکھ لے کیوں ای اقولو سمینا وَأَطَانَا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ یہ اے مسلک اہل حدیث ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے ماں جاندی ہے جائے باپ جاندا ہے جائے رشتہ دار جاندے نے جان برادری جاندی ہے جائے قربہ قبیلہ جاندا ہے جائے اور سارا جگ جاندا ہے جائے نہ عرش دا رب جائے نہ مدینے والا مصطفیٰ جائے اے مسلک ہے میرے بھائی جاؤ کائنات دے ہر انسان جیڑا وہ چھڈیا جا سکتا ہے لیکن محمد دی حدیث چھڈی جا سکتی اللہ دا حکم چھڈیا جا سکتا نہیں اٹھائیے سنن نبی داؤد کتاب اللباس توجہ میرے ول حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر آئے مسجد نبوی دے اندر انہاں تے چادر لئیے زرد رنگ دی بابا ہی چپ کرو کی ہو گیا میری گل سن لو بعد تھی اپنی سنا لیا میری سن لو کوئی اعتراض ہوئے میرے سوال کر سکتے پر توجہ میرے بھائی توجہ میرے ول زرد رنگ دی چادر لئی عبداللہ بن عمر نے داخل ہوئے مسجد نبوی تے آقا دی نظر پہ گئی آقا فرماتے نے ما ھذا ہن ما ھذا چادر اتنے لئی ہوئے گی تو کیا ما ھذا ہوں صحابی دی سینس ویکھو اگوں یہ نہیں کیا اللہ رسول کیوں کہ آج چادر پسند نہیں پر ماں ھذا ہی سنیا انہاں پیرا تو واپس کہ نبی نے چادر پسند نہیں آئی جا کے تندور بالدا ہی ویچ چھوڑ دیتی دوجے دن عبداللہ بن عمر آئے عبداللہ چادر کتے ہی اللہ رسول کل ہی جلا دیتی سی جدو تساں ماں ھذا کیا سی فرمایا عبداللہ چادر جلائی کیوں ہی اپنی بیوی نو دے دینا عبداللہ آندے نے سونیا
جیڑی چیز تھانو چنگی نہ لگے وہ میری بیوی دے بدن تے چنگی نہیں لگ دی. جلائی کیوں ہے این یقولو سمینا واتانا. ساری ساری رات کانفرنساں سننے ہاں، جلسے سننے ہاں، جمعے پڑھنے ہاں، لیکن اج تیرے میرے چہرے تے پیغمبر دی سنت کیوں نہیں سجدی؟ تیرے میرے چ انقلاب کیوں نہیں آوندا؟ آئیے علماء دے سنان چ کمی نہیں، جلسے کران چ کمی نہیں، جمعے پڑھن چ کمی نہیں، درس سنان چ کمی نہیں، دین دے اندر کوئی کمی نہیں، تیرے میرے چ عمل دی کمی کیوں ہے؟ آئیے ذرا غور کریے. نبی دا ایک صحابی ہے حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وال ایڈے ایڈے لمے نے، کندیاں دے پیرے نے، یہ سلوار جڑا تہمت گٹیاں تو تھان ٹھان رہندا ہے تے وال کندیاں دے اوتے نے. آقا اپنے صحابہ وچ بیٹھے نے عشاء دی نماز پڑھ کے. آقا فرماندے نے خریم بڑا ہی چنگا بندہ ہے، اگر دو کم کر لے تے ہور چنگا ہے. وال کنا دیاں لواں دے برابر کر لے تے تہمت گٹیاں تو تاں کر لے. اینو نہیں آکھیا صحابہ جی کیا. ایک صحابی اٹھیا سیدھا گیا او دے کول، او خریم تیرے بارے چ اللہ دے رسول نے اج اے فرمایا. صدقے جاواں اس نبی دے صحابی تو بھی آندا ہے ہن حدیث سن کے گل سن کے اٹھ پواں تے توہین ہو جائے گی. کول چھری پئی سی، چھری پکڑی ایتھوں رکھ کے ایس رک دی پھیری پیچھے. کنا دیاں لواں دے برابر وال، تہمت گٹیاں تو تاں تے مسجد نبوی چ آ گئے نا. اللہ رسول ہن چنگا لگنا. آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سیں، تو ہن بھی چنگا ہے. کیوں؟ این یقولو سمینا واتانا. اے جے مسلک اہل حدیث، ایدہ نا جے اسلام، ایدہ نا جے مومن، ایدہ نا جے مسلمانی. میرے پیغمبر نے ایک صحابی نے سونے دی انگوٹھی پائی ہے. اپنے جوائیاں نو سونے دی انگوٹھیاں پانے والو میری ماں بہنو تسی بھی توجہ نہ سن لو. آقا فرماندے نے جنہیں جہنم دی اگ دانگے آ رہا اپنی انگل تے رکھنے ہو سونے دی انگوٹھی پا لوے. میرے نبی نے سونے دی انگوٹھی نے پائی ہے، لا کے سر چھڑی. بڑی وزنی، بڑی بھاری، بڑی سونی سونے دی انگوٹھی 3 دن مسجد نبوی وچ پئی رہی، کسے چکی نہیں. تے ساڈا حال کی ہے؟ ائی اونے جلسہ سننا جان لگیا نویں جُتی پا کے اللہ بیلی رات ہے جلسہ واہ رہا ہے. انہیں کہا پتر کیویں امان پرانی کھڑی نویں پا ہے. انہیں کہا پتر اگلے سال جائیں تے اپنے پیو واسطے بھی لے آئی. ساڈا تے حال یہی ہے نا. انگوٹھی پئی ہے پر کسے چکی. صحابی آندے نے جدی انگوٹھی لا کے سوڑی انگوٹھی چک لے تیری بیوی دے کام آئے گی. بڑی وزنی انگوٹھی ہے، بڑی قیمتی ہے. صحابی آندا انگوٹھی اونی قیمتی نہیں جنہ میرے محمد دا حکم قیمتی. تو چکن دی گل کر دے ہو، میں انہوں ویکھنا بھی نہیں. کیوں؟ این یقولو سمینا فتبعونی یحببکم اللہ. آؤ آخری واقعہ سناواں دعا کراں. نبی دا ایک صحابی آندا ہے، آن کے آندا ہے اللہ رسول میں اپنی بیٹی دا رشتہ تھوڑے نال کرنا چاہنا. آقا فرماندے نے مینوں لوڑ کوئی نہیں، مینوں ہن ضرورت نہیں ہے. میرا صحابی بیٹھا جلیبیب، اینوں دے چھڑ. جلیبیب دا موٹا جا نک ہے تے کالا شاہ رنگ ہے. ایڈا مدینے چ کالا بندہ کوئی نہیں، لیکن ایک کالے بھی نبی دے سنگ لڑے. او جڑے آ بیٹھے نیوں لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پل آ بیٹھے. چری پھیر محبتاں ساریاں تے او کملی والے تو فدا بیٹھے. روم چین فارس سب چھڈ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے. مسروری او نہ ہور کی لینا خدا کولو جڑے لب حبیب خدا بیٹھے. ایک کالے جے رنگ دا جلیبی بے مدرا جا قد دے. آقا فرماندے نے اینو دے چھڑ یار، منوں نہیں ضرور. صحابی آندا جی اپنی بیوی نے گھر مشورہ کر لا. فرمایا جا کر لے. بیڑے چ کھلو کے نا اچھی اچھی کہندا ہے اللہ دے رسول نے رشتہ قبول نہیں کیتا. انہاں کہا جلیبی نو دے دیو. تے صحابی آندی ہے کوئی گل عقل دی کر.
کالا شاہ دا رنگ ہے، مدرا جا قد ہے، نکیاں نکیاں اکھاں نے، موٹا نک ہے، منڈیاں چ وکدا غلام ہے، اسی خاندانی لوگ ہاں، او دی کوئی جلی کوئی کلی نہیں، کوئی جلی نہیں، کوئی لین نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی او دا قربا قبیلہ نہیں، تے تو آنا ایڈی سونی بیٹی میں انہوں دے چھڑا، او دے نال چلدی پھردی چنگی لگے گی، سانو اے رشتہ قبول نہیں، یہ گلاں ہو رہیاں نے، تے جس بیٹی دا رشتہ کرنا اندروں نکلی آندی اماں کی کہن رہی ہے، فرمایا پتر ہے گل ہے تے سانو او رشتہ قبول نہیں، بیٹی کی آندی ہے آتا ردون امر رسول اللہ، ماں اللہ دے رسول دے حکم نو ٹھکرا رہی ہے، تے ماں قرآن نہیں پڑھیا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ماں جڑا اللہ تے دے رسول دے حکم نو ٹھکرا دیندا ہے بندہ بے ایمان ہے، وہ مومن نہیں، ماں قرآن نہیں پڑھیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ماں جڑا اللہ تے رسول دی نافرمانی کردا ہے جہنم چ جائے گا۔ ماں قرآن نہیں پڑھیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ماں قرآن نہیں پڑھیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ ماں قرآن نہیں پڑھیا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ادھر آقا فرماندے نے جلیبی پتا دے کرنا اجے انہاں مشورہ نہیں کیتا، آئے دروازہ کھڑکا، کون ہے بھائی؟ جلیبی۔ صحابی نے دروازہ نہیں کھولیا، اندروں ہی واپس ہو گیا۔ کون جے باہر؟ سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، سونے نے بھیجیا ایک بندہ کالے جے رنگ دا، رشتہ ساڈے کولوں بیٹی دا منگدا تے آٹا نہیں او دے کری ایک وی ڈنگ دا، کچھ صلاح دے میرے تائیں آخ دی عورت سانو عذر نہ کائیے، جے بھیجیا اینو سچے نبی الہی ہے، پر رنگ دا کالا اینی بات سنائی ہے، اور کوئی عذر سانو نہیں۔ مرید بھی بول پیا، مریدنی بھی بول پئی، تے کڑی لڑکی کی آندی ہے ماں اس کالے ول نہ ویکھ، اے دے پیجن والے ول ویکھ۔ ماں کسے دی بیٹی دے رشتے دا انتخاب کسے دا باپ کردا ہے، کسے دی ماں کردی ہے، کسے دا چاچا کردا ہے۔ نی امی خوش ہو جا، تیری بیٹی دے رشتے دا انتخاب کیتا ہے، پوری کائنات دے سردار محمد نے کیتا ہے۔ بس کر اماں تو ہن جان دے، کالے تے گورے نیوں کم ایمان دے، اسی حکم دے بدے خادم نبی سلطان دے، کچھ نہ آکھیے دے تائیں۔ نکاح ہو گیا، دوجا دن احد دا پیغام آ جاؤ بھی میدان احد۔ صحابی نے تلوار کڈی ہے، ایک پاسے بیوی ہے تے دوجے پاسے رسول اللہ دا حکم ہے۔ پہلو کو رشتہ دیندا کو نہیں سی، ویاہ نو اجے ایک دو دن ہی گزریا تے نال ہی جنگ دا حکم آ گیا، آ جاؤ میدان احد۔ ہن ساڈے ورگا ہوندا کہندا چلو اے پھر رہن دینے، اگلے پھر ٹر جاؤ، نہیں
تلوار میان چو کڈی ایک پاسے بیوی ہے دوجے پاسے رسول تکی آندا میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں اللہ جتھے یزدانی لیٹے ہے دی قبر تے کروڑا رہے جتھے علامہ صاحب لیٹے نے اللہ انہاں دی قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل ترجمانی بڑی کیتی ہے صحابی نے تلوار کڈی ہے ایک پاسے بیوی ہے دوجے پاسے حکم رسول اللہ تے کی آندے نے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں میں چن نو وی کر کے دو کھنوار دیواں میں ایسے پھل تو چمنوار دیواں میں ایسے نبی تو وطنوار دیواں میں اولاد پہل پائیوار دیواں سنے بیویاں باپ مائیوار دیواں میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں میں او دی جتی تو پگوار دیواں میدان جنگ چ جاندا ہے 7 کافر جہنم رسید کردا ہے اے خود بھی شہید ہو جاندا ہے جگاں دے پیر نو اے دے نال پیار بڑا ہے میرے نبی نے حاضری لائی ہے تے جلیبیب نظر نہیں آیا فرمایا پتہ کرو صحابی جاندا میدان کارزال آندا جی اوتھے او دا لاشا پیا ہے جگاں دے پیر آپ جاندے نے 7 کافراں دی لاشاں چفیرے پیاں نے درمیان چ میت میرے جلیبیب دی پئی ہے میرے نبی نے جا کے دی میت نو اپنے بازواں تے چک لیا آقا علیہ السلام نے ہمیں بازواں تے چکیا تے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو ڈگ دے نے پے داڑھی نہ ٹچو کے جلیبیب تے چہرے تے سینے تے ڈگ دے نے تے نالے آقا فرماندے رہو جلیبیب ہاذا منی وانا منہو تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں اور تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں قبر کڈی جاندی ہے جگاں دے پیر نے 3 دفعہ الفاظ فرمائے او جلیبیب تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں ہاں قبر کڈی جاندی آقا وچ اتر دے نے دوویں گوڈے منہ دے مار کے جلیبیب دی میت نو آپ لاہ چ رکھیا ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں ابو بکر آندا او جلیبیب رنگ دا تے کالا سہ پر ساریاں چوں نمبر لے گیا اینو دفن کیتا جاندا ہے واپس آوندے نے جگاں دے پیر مدینے دے اندر ایدی بیوی نو ایدی شہادت دا پیغام دتا ہے تے میرے نبی نے دے سین چ کھلو کے اپنے گورے گورے ہاتھ چک لے تے آقا علیہ السلام نالے روئی جاندے نے تے نالے آندے نے اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشھا کدن کدا عرشاں والے آ میرے جلیبیب دے رزق دے اندر فراوانیاں عطا کر دے اللہ اینو رزق دی تھوڑنا ہے مدینے دی انصاری عورتاں کہندیاں نے جدوں مدینے وچ قید پہ جاندا سی کتوں وی کھان واسطے کوئی چیز نہیں سی لبدی پورا مدینہ جواں دا آٹا کھاندا سی تے جلیبیب دے گھروں کھاندا سی ایتھے رزق دی کمی کیوں نہیں آئی اَن یقولوا سمعنا وَأَطَعْنَا اے جے نبی دی گل مننی پیغمبر دے پیچھے چلنا یہ دا نہ ہی سنت ہے یہ دا نہ ہی کتاب و سنت ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے سارا جہان جاندہ جائے نہ رحمان جائے نہ نبی سلطان جائے عقیدہ اے اپنا عالم یہ نہیں خوشی دے موقع دے اتے خسریاں دے پیسے پنڈاں دے پیسے بول دے نہیں تو جمعیل حدیث سویرے اٹھ کے داڑھی منانا ہے اہل حدیث دا شیوا نہیں ہے 1,44,000 صحابی سن کے صحابی نو وکھا دو جڑا داڑھی تو بغیر ہوئے جے صحابی داڑھی تو بغیر نہیں تے وہابی کیویں پھبدا ہے ہن میں سنی ہاں تے داڑھی ویکھو منی منی جوتا ہے نا نالین مبارک جدا وہ لاندے نے جھنڈے تے بھی چھپے ہے ایتھے جیب تے بھی لاندے نے آندے نے جی نالین مبارک ہے آقا علیہ السلام دا جوتا مبارک ہے میں کہنا ٹھیک ہے آقا دا جوتا مبارک ہی مان لینے لیکن جڑا پیغمبر نے پیراں چ پایا ہے اپنے پاؤں چ پہنے اونوں سینے تے لانا ہے پگ چ لانا ہے تے جڑی نبی نے چہرے تے رکھی ہے اونوں منانا ہے بول دے نہیں ہونا اونوں کٹ کٹ کے گلیاں چ روڑنا ہے
اس واسطے میرے دوستو جی اللہ تو دے رسول دی گل مننی ہے، اللہ تو دے رسول نو راضی رکھنا ہے، آقا دی روح نو تسکین پہنچانی ہے، پھر پیغمبر دی سنت نو کٹ کے گلیاں چ نہ روڑیا کرو۔ کیڑا بندہ ہے جڑا اج اٹھ کے وعدہ کردا ہے اس کانفرنس کے اندر میں اج تو بعد داڑھی نبی دی نہیں مناواں گا، پتہ لگ جائے نا آخر انی دیر دا جلسہ شروع ہے، کیڑا بندہ ہے؟ ماشاءاللہ کیمرہ مارے ادھر اٹھ کے وہی اٹھ کے اور کیڑا بندہ ہے؟ کئی سفید داڑیاں والے بزرگ بیٹھے نے وچ، پتہ کو نہیں موت دا پیغام کیڑے ویلے آ جانا، لیکن دنیا تو جاؤ تے چہرے تے نبی دی سنت ہوئے، فرشتیاں نو ویکھ کے بھی ترس آ جائے یہ چہرہ نبی دی سنت نہ پھبے ہے، مدیو نہ ہوئے سنت تو بغیر چہرہ لے جائیں تے رب نو اتنے منہ کی وکھائے گا۔ جدو دنیا تو بندہ مرد ہے کفن چو منہ باہر کڈیا ہوندا ہے، سارے لوگ منہ ہی ویندے نے نا، تے رب آندا جدو قبر چاہنا ہی میں بھی تیرا منہ ہی ویکھنا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دو اور کیڑا بندہ ہے؟ اور کیڑا درویش ہے اللہ دا؟ وہ ہے اور بھی اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی اور ہے درویش؟ 70 سالہ درویش ہے کوئی جڑا آکھے بھی اج تو بعد میں سفید وال نہیں کٹدا؟ سفید والاں دی حیا اللہ نو بھی رشتے ہوندی جے، اللہ نے جدو ایک چٹا وال آ جاندا ہے میں ایک نیکی تیرے نامہ اعمال چ لکھنا، پر لکھنا ہوندی ہے جدے وال ہون، تے جدے وال ہون ہی نہ او چٹے جو وال جڑے نے کٹ کے نائی نو بھی کہندا ذرا وٹ کڈ کے اس طرح پھر جا کے بیبے نو گھر آندا سنا، پھر وہ آندی ہے 0 میٹر ہی اجے لگنا بھاویں تو 70 سال دا ہی ہو گیا، بول دے نہیں۔ کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ دے رسول نہ پیار کردا ہے؟ اللہ دے رسول تے اللہ نہ پیار کردا ہے، ہن وینا کدا پیار ہے اللہ دے او دے رسول؟ مزہ تے پھر ہے نا، اے مجمع جو کم از کم 5 بندے نہیں تے 10 تے ہونے چاہیے نے، چلو 5 ہو جان، 2 ہو گئے نے، 3 اور اٹھ پو، بول دے نہیں ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ 4 تیری ہے پتر، بڑی گل ہے ماشاءاللہ، 4 ہو گئے، 5واں کیڑا ہے؟ ہن ویکھو جی بابا ہی اٹھ کے کہہ دے میں اج تو بعد ماشاءاللہ بابا جی تھوڑی پوری ہے کہ ادھی ہے؟ تے پوری ہے تھی بہ جاؤ، تھوڑی لوڑ ہی نہیں ہے اور کیڑا 5واں بندہ کیڑا ہے؟ بھائی عبد الوحید صاحب دی اس کانفرنس دا مل پورا ہو گیا، 5 بندے داڑیاں رکھ کے تو ٹر جان، نبی دی سنت انہاں دے چہرے تے سج جائے تو میرا ذہن آندا ہے یہ چہرہ اتنا کو خوبصورت لگنا ہے۔ ایک بندے نو میں کہا میں داڑھی رکھ لاندا سانو پھبدی نہیں، میں کیا ہاں موڈے تے رکھی، ہاں بھی تے منہ تے ہی رکھی ہے نا۔ نبی دی سنت نہ پیار ہر اہل حدیث ہر سنی بھائی دا حق ہے کہ نبی دا پاک وال نے، پاک وال، یہ پاک وال نے، جتھے کچھاں دے پلیت وال سوڑنے جیرے نال دے اوتھے نال داڑھی دے بھی سٹی جانے، پھر نبی دی سنت نو کٹ کے جو سٹنے پھر قیامت نو نبی نو جواب کی دیا گے۔ اس واسطے حوض کوثر تے جائیے پانی پین دا لسنس تیار ہوئے چہرے تے، اور کچھ نہیں دے۔ جنہ ہن حوض کوثر دا پانی پینا انہاں نو پتہ ہے لسنس رکھنا ہے کہ نہیں، جنہ پینا ہے انہاں نو تے پتہ ہے۔ ایک بندہ رہ گیا اٹھ پو اللہ نو راضی کرن واسطے، ایک بندہ رہ گیا، کوئی ایسا درویش ہے؟ بولو توجہ میرے وال، ایک بندہ رہ گیا ماشاءاللہ لو جی، اللہ بابیرہ نو زندگی دے جی، انہاں بزرگاں نو اللہ صحت دے ماشاءاللہ، لو اخیر ہاں جی بابیرہ نو اللہ صحت دے بھی زندگی دے، دعا کرو اللہ استقامت عطا فرمائے، اور دال دعا کرو حضرت مولانا عبدالحفیظ کوکب صاحب دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ میں، اللہ مرد مجاہد جتھے لیٹے ہے وہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما، انہاں دے بیٹے ساڈے بھی بیٹے بھی نے، بھائی بھی نے، بھائی عبدالوحید صاحب اور اس تو بعد عبدالحسیب کوکب صاحب، اس طرح اتھوں دے جماعتی احباب انتظامیہ، اللہ سارے دے، مولانا اقبال قصوری صاحب واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے شفا عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرص وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب الميزان ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عظيم الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر السقما میرے مولا جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما، جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما، اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما، ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، ساڈیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما۔ میرے مولا جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما۔ اللہ جتنے میرے دوست احباب بزرگ آئے بچے ماما بہنا بیٹیاں اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ میرے مولا سانو سارے نو قبر حشر دے عذاباں کولوں محفوظ فرما۔ اللہ اس مسجد دے خطیب اتھوں دے قاری امام مولانا عبدالحفیظ کوکب صاحب اللہ انہاں جتھے لیٹیا ہے مرد کلندر اللہ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا، جنت دا باغ بنا، اللہ اپنے نور نہ منور فرما۔ انہاں دے بیٹے نو بھی اللہ بھائی عبدالوحید صاحب نو اللہ ایویں دین دا کام کرن دی توفیق عطا فرما۔ یہ جوانی چ علم و عمل چ قوت بیانی چ اللہ برکات نازل فرما۔ جنہاں ساتھیاں نے دوستاں نے تعاون کیتا ہے انتظام و اہتمام کیتا ہے اس کانفرنس دا اللہ سب دے کاروباراں چ برکات نازل فرما۔ جس ساتھی نے علماء نو کھانا کھلایا اللہ او دے مال و جان چ برکات نازل فرما۔ دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال کر دے، اللہ دیاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے، اللہ جنہیں بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب کر دے، اللہ جڑے دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔